بینظیر شاہ، سب سے پہلے تو آپ سے سوال لیں گے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ ہاں پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے تھے، اور اب بھارتی چیف آفیسر جنرل انیل چوہان نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ طیارے پاکستان کی جانب سے گرائے گئے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی ایکسیپٹنس ہے اس چیز کی کہ پاکستان نے واقعی ان کو ہرایا ہر محاذ پر، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اب یہ اعتراف جو ہے مستقبل میں محاذ زرائی میں آڑے آئے گا؟ اچھا زینب، ابھی تک یہ سب سے واضح اعتراف ہے جو بھارت کی طرف سے آیا ہے کہ ہاں ہمارا نقصان ہوا ہے اور پاکستان نے ہمارے کچھ طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فارن سیکرٹری جو ہیں بھارت کے، انہوں نے کچھ لاسز کی بات کی گول مول سی. اس کے بعد ان کے جو ایئر مارشل ہیں انہوں نے بھی کچھ لاسز کی بات کی، لیکن اتنا کلیئر الفاظ میں بیان جو ہے پہلی بار بھارت کی طرف سے آیا ہے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا اسی انٹرویو میں آگے جا کے کہ کیا 6 طیارے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نمبر ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے صحیح ان کے مطابق جو صحیح نمبر ہے وہ بھی نہیں دیا. تو اعتراف ہے کچھ حد تک، لیکن ابھی بھی جو ایگزیکٹ نمبر ہے وہ بھارت جو ہے ابھی بتا نہیں رہا. لیکن اس انٹرویو میں ایک اور بڑی اہم چیز تھی. اس میں انہوں نے کہا، یہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے انہوں نے کہا کہ 7 مئی میں جو ہمارا نقصان ہوا تھا اس کے بعد 2 دن تک انڈین ایئر فورسز نے اپنے کوئی طیارے نہیں ڈپلوئے کیے 2 دن تک. اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹریٹجی بدلی، ریکٹیفائی کی اور پھر 2 دن بعد ڈپلوئے کیے. یہ بھی زینب ایک ایڈمیشن ہے کہ آپ کی اتنا بڑا آپ کا نقصان ہوا تھا کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑی. اچھا، اس میں جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آج دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے، وہ یہ کہ یہی سوال بھارت میں کچھ صحافی بھی پوچھ رہے تھے جب کانفلکٹ چل رہا تھا. اس دوران بھی آپ کو یاد ہے دی ہندو کو تو اپنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنی پڑی. لیکن یہ فورن میڈیا میں آ کے کیوں بیان دیا گیا ہے، یہ بھارت میں ان کے لوکل میڈیا کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی ایک وجہ میرے خیال سے زینب یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت شاید ایک اندازہ ہے بھارت میں فوج کے، ان میں بھی ایک اندازہ ہوگا کہ جو انڈین میڈیا ہے، خاص طور پہ جو ٹیلی ویژن میڈیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی اس وقت اس کانفلکٹ کے بعد بہت کم ہو گئی ہے. دوسرا یہ بھی ہم ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فورن آڈینسز کے لیے بیان ہو، ڈومیسٹک آڈینسز کے لیے یہ بیان جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ اگر آپ ابھی اس وقت انڈین میڈیا کو دیکھیں تو اس پہ کوئی خاص بات نہیں ہو رہی، کوئی خاص رپورٹنگ نہیں ہو رہی. اس ایشو کو جتنا وہ دبا سکتے ہیں دبایا جا رہا ہے. بلومبرگ سے اور جو انہوں نے باتیں کی ان پہ بات ہو رہی ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہے، بحث بھی چل رہی ہے ٹی وی چینلز پہ، لیکن اس پہ نہیں ہو رہی. سوائے ایک ان کی پبلیکیشن ہے دا وائر، جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سب سے پہلی انڈین پبلیکیشن تھی جنہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان نے ایٹ لیسٹ 2 طیارے ہیں بھارت کے جو گرائے ہیں. اس کے بعد وائر کو بلاک کر دیا گیا تھا جب تک انہوں نے وہ سٹوری اپنی ڈیلیٹ نہیں کی. اچھا، ان کے انڈین ایک رپورٹر ہیں، بڑے کریڈیبل رپورٹر ہیں، ششانت سنگھ. میں تو ان کی رپورٹنگ بہت فالو کرتی ہوں. انہوں نے آج بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں نقصان ہوتا ہے، اس طرح کے کانفلکٹ میں کارگل میں بھی ہوا تھا، آپ کے طیاروں کو نقصان ہوا تھا، لیکن آپ نے تب مانا. اس وقت آپ مان نہیں رہے تو آپ اپنی ہی کریڈیبلٹی دنیا میں، جو دنیا ویریفائی کر چکی ہے، انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل سورسز میں یہ ویریفائی ہو چکا ہے کہ کچھ طیارے گرے ہیں. آپ اگر اس ماحول میں بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ دنیا میں اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے تو تب تک ایک انفارمڈ بحث نہیں ہو سکتی ملک میں. تب تک آپ کے یہ جب آپ کچھ سیکھیں گے کیسے اگر آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے؟ تو اس وقت تک ابھی بھی لگ رہا ہے زینب کہ ابھی بھی بھارت جو ہے اس معاملے کو دبانے کی اور چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی بھی اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا بینظیر، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ بھارت نے اپنے ملک کے اندر یہ بات نہیں کی، یہ اعتراف نہیں کیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے کی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ تو آلریڈی اس چیز کا اعتراف اور اس حوالے سے کئی رپورٹس شائع ہو چکی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے ان کے طیارے گرائے اور بھارت کو سختی کا سامنا کرنا پڑا. اب بھارت کا جو میجر ایجنڈا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں سے مزید حقائق چھپائے جائیں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ تو بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے.
لیکن دیکھیں ایڈمیشنز اور طریقے سے آ رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک طریقے سے وہ مان رہے ہیں کہ 2 دن تک ہم اپنے طیارے ڈپلوائے نہیں کر سکے. اچھا اس دوران ایک اور ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے. ان کے جو چیف آف ایئر مارشل اسٹاف ہیں وہ کچھ دنوں سے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اور تنقید کر رہے ہیں اپنی حکومت پہ کہ ہمارے جو ایئر فورس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں وہ ٹائم پہ مکمل نہیں ہو رہے. یہ ڈیبیٹ جو تھی پہلگام سے پہلے بھی چل رہی تھی بھارت میں کہ اکوپمنٹ کے حوالے سے کہ ہمیں صحیح اکوپمنٹ نہیں مل رہا, ہمارا صحیح اکوپمنٹ بن نہیں رہا, ٹائم پہ ہمیں ڈیلیور نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ہماری آپریشنل ایج جو ہے وہ کام ہو گئی ہے. تو ڈائریکٹ جواب نہیں مل رہا, لیکن اور بہت سے طریقے ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے دنیا کو کہ بھارت جو ہے اس چیز کو چھپا رہا ہے. بالکل.